الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقائے دو جہاں مالک کوثر شافع محشر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج عرس مبارک کی اس تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ یہ عرس مبارک تاج الحفاظ منظور نظر حضور شاہ جی سرکار حافظ محمد حیات صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی، اور میں نے اپنے بچپن سے آستانہ علیہ پنڈی راوا شریف کے اس تاجدار کے بارے میں اپنے ابا و اجداد سے سنا ہے۔ آپ بغیر کسی شک کے ایک ولی کامل تھے، اپنے پیر سے محبت کرنے والے تھے، اور اپنے پیر کی ایسی فرما برداری کی، ایسی خدمت کی، اور پھر پیروں نے ایسی لجپالی کی کہ انہوں نے وہاں خدمت کی ہے اور یہاں پیروں نے ہر طرح سے انہیں نواز دیا ہے۔ اب یہ ولایت کا مقام و مرتبہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی یہاں پہ ایڑیاں رگڑے، کوئی کسی کو جتنا مرضی پیسہ دے، کھانا کھلائے، کچھ بھی کرے، ولایت نہیں ملتی۔ ولایت تب ملتی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی سچے صدق دل سے عبادت کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے گلدستے پیش کرتا ہے، نبی کریم نعرہ حیدری لجبان 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 قبلہ شاہ صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ لجبان لجبان لجبانا میں لجبان لجبانا میں لجبان آستانہ علیہ صلو کے شریف آستانہ علیہ صلو کے شریف لخت جگر شیخ الحدیث و تفسیر امام المناظرین کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اسٹیج کی زینت بنے ہیں، دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حاضرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ مومن جب صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اپنے فرضوں کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر عبادت کر کر کے ایک ایسا مقام ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن عبادت کر کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ میرا برگزیدہ بن جاتا ہے،
تو پھر اس بندہ مومن کے میں ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، میں کان بھی بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بھی بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بھی بن جاتا ہوں۔ تو الغرض کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن میرا ولی، میرا دوست، میرا برگزیدہ بن جاتا ہے تو تب جب وہ بندہ مومن عوام سے گفتگو کرتا ہے، عوام سے جب باتیں کرتا ہے، بظاہر تو وہ بول رہا ہوتا ہے لیکن اپنے اس بندہ مومن میں خدا خود بول رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو مقام عطا کیا۔ اور اب دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی بد عقیدہ بندہ، انسان جس کا عقیدہ شیخین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخین صحابہ اکرام یا اہل بیت اطہار کے لیے اس بندے کے دل میں بغض ہو، وہ بندہ ان کو نہ مانتا ہو، وہ بندہ کبھی بھی اولیاء نہیں بن سکتا، وہ بندہ کبھی بھی ولی نہیں بنتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا معنی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ صبح فجر کے وقت اٹھے، خانہ کعبہ میں موجود ہو، فجر کی نماز پڑھے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں ادا کرے، روزے رکھے، سارا دن طواف کرتا رہے، اسی طرح یہی عمل کرتے کرتے یہی عمل کرتے کرتے اس بندے کی زندگی ختم ہو جائے، وہ مر جائے، لیکن مرتے وقت اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا، میرے گھر والوں کا بغض ہوا، تو وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اس بندے کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی۔ کبھی بھی بد عقیدہ ولی نہیں بنتا۔ جو آیت کریمہ قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ان آیات کے مقدسہ میں فرماتا ہے اپنے بندہ مومن کو یہ تلقین کرتا ہے کہ اے بندہ مومن دعا کرو۔ دعا کس طرح کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ عرض کی اے خداوند وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے بندہ مومن پہلے تو مجھ سے دعا کر۔ کیا دعا کرے؟ کہ یا اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ پھر عرض کی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر دعا میں مانگ کہ سیدھا راستہ وہ والا جو تیرے اولیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے برگزیدہ بندے ہوئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ولی، اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے کہ جنہوں نے ساری زندگی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا۔ ان کو کس طرح راضی کرے گا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، جو 70,000 ان کی تعداد ہے، ان 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر مصنف شریعت امجد علی اعظمی صاحب پہلے باب میں لکھتے ہیں کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی تعداد کہاں سے آئی، نبی کریم علیہ السلام نے تو 70,000 کے بارے میں فرمایا ہے کہ 70,000 کی تعداد بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائے گی۔
تو امجد علی اعظمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن 70,000 بندوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اور اس ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 اور کو بخشتا جائے گا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ اگلے 70,000 کون ہوں گے تو پھر فرمانے لگے کہ وہ 70,000 وہ ہوں گے کہ ایک تو 70,000 بندے اللہ کے برگزیدہ ہیں، پھر اس ہر ایک بندے کے ساتھ جو 70,000 لگائے جائیں گے وہ بندے ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کے حق کے لیے حتیٰ کہ اپنے حق کے لیے اتنا نہیں لڑتا، اتنا جھگڑتا نہیں کہ جتنا کل بروز قیامت اللہ کے ولی اپنے خدمت گاروں کو بخشوانے کے لیے اللہ کے ساتھ محبت کا جھگڑا کریں گے۔ اللہ کے ساتھ بظاہر جھگڑا کرنا کفر ہے، بظاہر اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے، لیکن یہ اللہ کے پاک بندے محبت کا جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا کس طرح کا ہوگا کہ کل بروز قیامت ہوگا، اور اس کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا جائے کہ کل بروز قیامت حضرت مناظر اسلام پیر سید مراتب علی شاہ صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مراتب علی، تو نے ساری زندگی عبادت کر کے مجھے راضی کیا، میں تجھے راضی کرتا ہوں، جنت کے دروازے تیرے لیے کھولے ہیں، حوریں تجھے مرحبا کہنے کے لیے تیار ہیں، غلمان جنت تجھے اہلا و سہلا مرحبا کہنے کو تیار ہیں، چاندی، سونے، ہیرے جواہرات کی اینٹوں کے بنائے ہوئے محلات تیرے منتظر ہیں۔ یہ تمام نعمت جنت کی کہ جن کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ جن کے بارے میں کسی کان نے سنا، نہ جن کے بارے میں کسی کے دل میں خیال آیا، وہ مراتب علی تیرے منتظر ہیں، جاؤ جنت میں۔ تو پھر وہ فرمائیں گے کہ یا رب العزت اس طرح میں نے نہیں جانا۔ رب فرمائے گا کہ کس طرح جانا ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ میں تب جنت میں جاؤں گا کہ جب میری خدمت کرنے والے، کسی نے مجھے پانی پلایا، کسی نے وضو کرایا، کسی نے کسی طرح خدمت کی، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے مراتب علی جاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ جس بندے پر جہنم واجب ہو گئی اسے بھی جہنم کے دروازے پر جا کے دیکھو، جو پہچان میں آتا ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ پھر فرمائے گا اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے برگزیدہ بندے، میدان محشر میں دیکھو، جس کو پہچانتے ہو اپنے ساتھ لے آؤ۔ تو حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے، قطاریں بنی ہوں گی، صفیں بنی ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے برگزیدہ بندے، اب تو نے اپنا سارا ٹولہ اکٹھا کر لیا، اپنا سارا گرد و نواح اکٹھا کر لیا، اپنی خدمت کرنے والے، خود سے پیار کرنے والے اکٹھے کر لیے، اب جنت میں جاؤ۔ وہ بندہ پھر سائٹ پہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا اے مالکہ اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا کہ جب تک میرے ٹولے کا آخری بندہ مجھ سے پہلے جنت میں نہ چلا جائے۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے پیار کرنے کا، محبت کرنے کا یہ صلہ ہے کہ کل بروز قیامت وہ ہمیں بخشوانے سے پہلے خود جنت میں نہ جائیں گے۔ ان سے پیار کرو، اور پھر جس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنایا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مقدسہ پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نبی پاک پر درود و سلام بھیجے کہ جس طرح وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے، ان کے اس رحمت کی برسات میں سے چند چھینٹے ہم پر بھی پڑیں اور ہم بھی بخشے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو صدقے دل سے اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔